والنجم إذا غوى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں میں سے سب سے محبوب ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو، جس ہستی کو، جس فرد کو امت کا بڑا قرار دیا یا اپنے لیے محبوب ترین قرار دیا، وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. وہی حدیث جو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ہے. پوچھا من الرجال، آدمیوں میں سے، مردوں میں سے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد گرامی ابو بکر ہیں. سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا ثم من، ابو بکر کے بعد؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ کس ہستی سے پیار ہے؟ کون ہے وہ خوش نصیب جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ سب سے زیادہ اپنی پسندیدہ ہستی قرار دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر، ابو بکر کے بعد اگر مجھے باقی ساری انسانیت سے بڑھ کے اگر کسی ہستی سے محبت ہے یا میرے لیے وہ محبوب ہے تو ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نسب کے اعتبار سے قریشی ہیں، بڑے جواں مرد انسان تھے، بڑی قداور شخصیت تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، بڑے روب اور دبدبے والے آدمی تھے، بڑی غیرت اور بڑے جلال والے آدمی تھے، بڑے وقار والی شخصیت تھی. جب قریش مکہ نے مکہ المکرمہ میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر، ایمان لانے والوں پر عرصہ حیات زندگی تنگ کر رکھا تھا، تکالیف دی جاتی تھیں، اذیتیں دی جاتی تھیں، گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا تھا، باندھ کر مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا کہ دین اسلام کو چھوڑ دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، جس دعا کا تذکرہ جامع ترمذی، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی حسن درجے کی حدیث میں موجود ہے کہ اے اللہ، ان مظلوموں پر بڑی ستم ظریفی سے کام لیا جا رہا ہے، اے اللہ کوئی طاقتور انسان عطا کر، کوئی روب و دبدبے والی شخصیت عطا کر جو ان مظلوموں کے سامنے ان کا سہارا بن سکے، جو ان مظلوموں کی داد رسی کر سکے، جو قریش کے ظلم و ستم سے ان کو بچا سکے، اسلام کے لیے عزت کا باعث بنے، اسلام کے لیے شان و شوکت کا باعث بنے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ظلم و ستم کے سامنے مظلوم، مقہور اور مجبور مسلمانوں کی قسم پرسی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام کو شان و شوکت عطا فرما۔ ان دو افراد میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِأَبِي جَهْلٍ او بعمر بن الخطاب، یہ مکہ شہر کے اندر دو آدمیوں پر میری نظر پڑتی ہے، اللہ اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما، جو ان دو میں سے تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام قبول کروا کے، اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے، اسلام کے شرف سے مشرف کر کے، جو تمہیں ان میں سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اے اللہ جسے تو پسند کرتا ہے، ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر بن الخطاب۔ ذرا دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے پہلے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے، آپ کے پاس بیعت اسلام کے لیے آنے سے پہلے، آپ کی اس دعا کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے بن چکے تھے۔ دعا کیا تھی؟ اللہ جو تجھے محبوب ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے کس کو پسند کیا؟ اللہ نے کس کو پسند کیا؟
فَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عمر بن الخطاب، جن دو کا نبی کریم نے نام لیا کہ ان میں سے اللہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ رب کی نظر رحمت اگر کسی ہستی پہ تھی تو وہ عمر ابن خطاب پر تھی، لہٰذا ان میں سے عمر ابن خطاب رب کو پیارا لگا، اس کو اسلام کی توفیق دے کے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا، ہم چھپ کے نماز پڑھتے تھے، دار ارقم میں پڑھتے تھے، اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، اپنے حجروں میں پڑھتے تھے، بیت اللہ میں، مکہ میں، کعبہ میں۔ ہمیں اسلام لانے کے بعد نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے مطابق کہتے ہیں ہم نے کعبہ کے اندر سب کے سامنے نماز پڑھی تو عمر ابن خطاب کے اسلام لانے کے بعد پڑھی ہے، اس سے پہلے مکہ والے، قریش والے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان جیسے لوگ ہمیں کعبہ کے اندر ان کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، چھپ کے پڑھتے تھے۔ عمر ابن خطاب اسلام لائے، نماز کا وقت ہوا، کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ وضو کرتے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے۔ کہاں؟ دار ارقم میں۔ کہا یا رسول اللہ میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہے اگر آج بھی آپ نے چھپ کے نماز پڑھی؟ آج چھپ کے نہیں، آج سب کے سامنے جا کر پڑھیں، کعبہ میں پڑھیں، حرم میں پڑھیں، حرم کے صحن میں پڑھیں۔ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، عمر کی تلوار کے سامنے آئے۔ غیرت ہے عمر اسلام کی، اسلام کی شوکت ہے عمر، اسلام کا نمونہ ہے عمر، مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے عمر، نبی پاک کی محبوب ہستی ہے عمر ابن خطاب، نبی پاک کی مراد ہے عمر ابن خطاب۔ آپ ساری انسانیت کو دعوت دینے کے لیے آئے، ساری انسانیت کو آپ نے سب کو دعوت دی، سب لوگ اسلام لائے، لیکن عمر ابن خطاب وہ ہے جو سب دعوت دیے جانے والوں میں بھی شامل تھا، اور اس کا تو نام لے کے نبی پاک نے ہدایت کی دعا کی تھی، یہ نبی پاک کی مراد بن گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا باقی سارے آئے تو مرید بن کے آئے، عمر ابن خطاب آیا تو آنے سے پہلے ہی پیغمبر کی مراد بن چکا تھا، رضی اللہ تعالی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے جان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر بھی مجھ سے محبت نہ کرے تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ مجھے کیا پتا تھا، مجھے علم نہ تھا۔ میں نے کہا جان کے علاوہ مال، بچے، جائیداد، زمین، ہر چیز آپ پر قربان، اگر آپ جان بھی مانگتے ہیں یا رسول اللہ آپ سن لیجئے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عمر کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے گھر بار سے بڑھ کر، اور عمر کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے اگر کسی سے محبت ہے تو اللہ کے پیغمبر سے ہے علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ عمر ابن خطاب وہ ہستی ہیں میری امت کی کہ جو ملہم ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ تعالی حق کی بات کو جاری فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کے پاس وحی آتی ہے، نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کسی کے پاس غیب کی خبر نہیں آتی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ من الامم محدثون، پہلی امتوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو محدث ہوتے تھے۔ محدث کا کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں حق کی بات کو ڈال دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں درست بات کا القاء کرتے تھے، الہام کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عمر بن الخطاب، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر وہ لوگ ہوتے تھے جن کے دلوں میں اللہ حق کی بات کو براہ راست القاء فرماتے تھے۔ اگر میری امت کے اندر کسی شخص کے دل میں اللہ حق کی بات کو الہام فرماتے ہیں، اگر میری امت میں کے اندر کوئی ایسا فرد ہے تو اس کا نام عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حق کی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ ڈال دیتے۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے، اس میں اور زیادہ وضاحت موجود ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر، سنن نبی داود کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالی نے حق بات کو عمر کی زبان اور دل میں جاری فرما دیا ہے۔ عمر کی زبان سے حق نکلتا ہے، عمر کی زبان سے، ان کے دل سے حق جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ جاری فرما دیا۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جبریل کی اتنی موافقت کسی نے نہیں کی انسانوں میں سے، عام انسانوں میں سے، تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتنی موافقت کسی نے نہیں کی جتنی عمر ابن خطاب نے کی۔ موافقت کا کیا مطلب ہے؟ کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر کوئی مشورہ دیتے رسول اللہ کہ یا رسول اللہ یہ کام یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سیدنا عمر ابن خطاب کا مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتا۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ دو بار نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، ایک حدیث میں فرمایا وافقت جبریل فی ثلاث، میں نے تین چیزوں میں جبریل کی موافقت کی، میں نے تین چیزوں میں اپنے رب کی موافقت کی۔ کس کس چیز میں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے، طواف اختتام کو پہنچا، سیدنا عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ ادھر عمر نے مشورہ دیا، ادھر سے جبریل آ گئے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جائیں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں، اس کو جائے نماز بنا لیں۔ اس سے پہلے جناب ابراہیم سے حج کا سلسلہ چل رہا تھا، کعبہ جناب آدم کے زمانے سے موجود تھا، ان سے بھی پہلے موجود تھا۔ حج کا سلسلہ قرآن مجید کی نص کے مطابق سیدنا ابراہیم سے چل رہا تھا۔ لوگ طواف بھی کرتے تھے، پورے 7 چکر لگاتے تھے، ایسی کوئی سنت نہیں تھی، کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی عمل نہیں تھا، کوئی عبادت نہیں تھی کہ بیت اللہ کا طواف چاہے فرضی کرو چاہے عمرہ کا کرو
چاہے نفلی طواف کرو، چاہے حج کا کرو، چاہے طواف وداع کرو، دنیا جہان کا کوئی طواف کرو، پہلے کوئی سنت، کوئی طریقہ، کوئی مسئلہ عبادت نہیں تھی کہ آپ نے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی۔ عمر ابن خطاب نے مشورہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طواف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم، یہ طواف کی لازمی سنت بن گئی، طواف کا لازمہ بن گیا۔ کس کے مشورے پر؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر۔ عمر کا مشورہ جبریل قرآن مجید لے کے آئے، اور ایک اور موقع آیا، وآیت الحجاب۔ سیدنا عمر ابن خطاب بڑے غیرت مند آدمی تھے، سارے صحابہ غیرت والے، سارے عزت والے، سارے شرف والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں کسی انسان کے اندر بہت زیادہ بڑھا کے رکھی ہوتی، یہی اس کی فضیلت اور منقبت اور تمیز ہوتا ہے باقی لوگوں سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی ازواج مطہرات امت میں سب سے زیادہ محترم ہستیاں ہیں، تو یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس طرح عام عورتیں باہر نکلتی ہیں یا زمانہ جاہلیت کی عورتیں باہر نکلتی تھیں، تو آپ کی خواتین سے، مسلمانوں کی خواتین سے، بالخصوص امہات المومنین سے، فاسق بھی، فاجر بھی، نیک بھی، ہر شخص ان سے آ کے بات کرتا ہے، تو آپ انہیں حجاب کا، پردے کا حکم دیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات کو نازل فرما دی۔ کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے، اور میں ایک سال دے دسیا نا پیپر دیتے نے حکمت دے، تو ہن پھکی یہ میں بنانی سیکھی نہیں، لیکن وہ پھکی دا فلسفہ پہلے میرے ذہن چ آ گیا۔ تو کسی بندے نے بڑی سونی پھکی دیتی ہے، انہیں آخیا جنہیں عمر دی قدر نہیں کیتی اللہ تعالیٰ نے وہ گھراں چوں غیرت چھین لی، اور یہ بات سچ ہے، غیرت نہیں رہتی۔ تیسری بات، بدر کے قیدی آئے، اس میں آپ کے اپنے بھی تھے، عمر کے اپنے بھی تھے، ابو بکر کے اپنے بھی تھے، 70 قیدی۔ نبی پاک نے مشورہ لیا صحابہ سے، اپنے ہیں، اپنے چچا ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے سمیت تمام صحابہ نے، مہاجرین و انصار نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، احسان کر کے چھوڑ دیا جائے۔ عمر ابن خطاب سے پوچھا، بتا خطاب کے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار مجھے، ابو بکر کے اس کو، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو تہہ تیگ کر دیا جائے، انہوں نے اللہ کے رسول کو ستایا، انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، یہ اسلام کو، ریاست مدینہ کو گرانے کے لیے، تہہ تیگ کرنے کے لیے مکہ سے چلے۔ یا رسول اللہ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، وہ جو تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ کے مشورے سے اتفاق کیا، فدیہ لے کر رسول اللہ نے چھوڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی ہے، اس بات پر صحابہ کو تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بات اللہ کی کتاب تقدیر میں نہ لکھی ہوتی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بہت سخت پکڑ کا سامنا کرنا پڑتا کہ آپ کے پاس وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے آپ کا خون بھی بہایا، آپ کے اپنوں کو مارا، اور آپ نے ان کو خون بہائے بغیر جانے دیا۔ عمر ابن خطاب کا مشورہ تھا ان کا خون بہایا جائے، اللہ تعالیٰ کی بھی رضا تھی، اللہ تعالیٰ کا بھی مرضی یہ تھی، اللہ کی خوشی بھی یہ تھی کہ ان کا خون بہایا جائے، ان سے فدیہ نہ لیا جائے، لیکن لے لیا، مشورہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو غلط قرار نہیں دیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری رضا یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ یہ عمر ابن خطاب۔ چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی ازواج مطہرات نے آپ سے کچھ مطالبات کیے جو کہ ان کا کرنا بالکل فطری طور پر جائز تھا۔ اب باتیں وہی آ جاتی ہیں نا، آج تک اللہ کا شکر ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں چھپائی جاتی ہیں، میں بہت مطلب کوئی 500,000 لیکچر تو سنے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے ایس حدیث تے نظر نہیں پی بزرگاں دی نظر نہیں پی، CNN نیوز جیلم اور فاکس نیوز جیلم کی ابھی تک نظر نہیں پڑی، ورنہ ایس حدیث تو بڑا اعتراض ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ مر گئے بھائی اللہ دے نبی دی بیویاں، سانو مال چاہیے، سانو سونا چاہیے، تو پھر سامنے بیٹھا ہاں یار ہاں وہ صحابہ تھے نا، معصومن الخطا تو نہیں تھے، غلطیاں تو بیان کی جائیں گی، کریں بیان غلطیاں، شروع ہو جاؤ۔ چلو شکر ہے الحمدللہ کہ یہ غلطی ابھی تک نظر نہیں پڑی۔ بہرحال تو میں کہتا ہوں یہ کوئی غلطی فطرت کے اعتبار سے تھی ہی نہیں۔ ایک بیوی کا حق بنتا ہے اپنے شوہر سے مانگے کہ مجھے مال چاہیے، مجھے بناؤ سنگار چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے فطری طور پر۔ نبی پاک کی بیویوں نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ ناراض ہو گئے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کو پتہ چلا جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا، سیدنا عمر ابن خطاب نے نبی پاک کے ازواج مطہرات کو، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے لیے عورتوں کی کمی نہیں رکھی، اگر نبی پاک آپ کو تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ بیویاں عطا فرما دے۔ اچھا، یہ عمر ابن خطاب نے جو الفاظ فرمائے سورہ الاحزاب کے اندر، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ یہ عمر ابن خطاب کی موافقت ہے، جبریل سے، وحی سے، اللہ تعالیٰ کی ذات موافقت ہے۔ ایک اور موقع آیا، کتنی عبقری شخصیت، اتنی ذہین و فتین شخصیت، اتنی فقیہ امت شخصیت کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا، عبداللہ ابن ابی مر گیا ہے، مردار ہو گیا ہے، آج دی زبان جہنم واصل ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے آ کے تو یہ نہیں کہا ہوگا، یہ میں اپنے کو ترجمہ کر رہے ہیں، مسالہ لا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، اس کا بیٹا تے منافق صحابی ہوندا، یار بولو، منافق صحابی ہوتا، جڑا صحابی ہوئے وہ منافق ہوندا تے جڑا منافق ہوئے وہ صحابی ہوندا نہیں۔ جدوں بندہ صحابی بندا ہے تے نفاق نہیں رہندا، تے جدوں منافق ہو جاندا ہے تے پھر وہ صحابی نہیں رہندا۔ بندہ کہے بندہ ہے تے مسلمان ہے پر منافق ہے، بندہ ہے تے مسلمان ہے، بندہ کہے کہ یہ شخص ہے تو زندہ مگر مردہ ہے، یہ ہے تو رات مگر دن ہے، یہ ہے تو کالا مگر سفید ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں نبی پاک کی زیارت کی، پھر حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا۔ اہل اسلام اور مسلمان، اہل بدعت کی میں بات نہیں کرتا، اس شخص کو نبوت و رسالت کے بعد یہ اس کے لیے منصب عطا کرتے ہیں کہ یہ شخص نبی پاک کا صحابی ہے، جو ایمان کی حالت میں دیکھے ایمان پہ اسلام اس کی وفات ہو، دنیا سے جائے، تے جڑا منافق ہو گیا وہ نبی پاک دا صحابی نہیں رہندا، وہ صحابی بندا ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، صحابی کس طرح ہو سکتا ہے؟ پینڈواں والیاں گلاں، پاگلاں والیاں گلاں، جھلیاں والیاں گلاں، کوئی گل کرو یار جس پہ کوئی وزن ہو، کوئی منطق کی بات کرو، کوئی عقل کی بات کرو، کوئی شعور کی بات کرو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں وہ شعور سے خالی ہیں تو ایسا نہیں، سارے لوگ گھاس نہیں کھاتے، سارے لوگ گھاس نہیں کھاتے، ہاں کچھ لوگ گھاس کو روٹی سمجھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن جب ایسا کوئی شخص گھاس کھا رہا ہوگا تو تسی یہ نہیں کہو کہ میں بھی گھا کھانا شروع کر دوں، تسی کوئی یار بندے دا نا تھوڑا سسٹم خراب ہے لہٰذا اے کھا رہا ہے تو میں نہیں کھانا۔ عبداللہ ابن ابی مر گیا، اس کا بیٹا صحابی تھا، عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اس کی قبر پہ چلیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ نے کہا ستایا تو بڑا ہے اس نے،
اگر میرے کہنے سے، میرے منت سے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرتا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ رحیم و شفیق تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گئے، اس کو اپنا کرتا پہنایا۔ اب کرتا کیوں پہنایا؟ نبی پاک نے زندگی کے اندر کسی بندے کا بدلہ نہیں رکھا، نبی پاک نے زندگی کے اندر کسی شخص کا بدلہ نہیں رکھا، کسی کا احسان لے کے دنیا سے نہیں گئے۔ اور پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا، ایک بندہ ہے جس کے احسان نبی پاک اپنے ساتھ لے کر گئے، باقی سب کے چکا کے گئے۔ اور یہ میں نے نہیں، حدیث بخاری مسلم نے کہا، کسی انسان کا احسان نبی پاک اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے۔ ایک بندے کے احسان نبی پاک نے کہا ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہے، جس کے سب سے زیادہ احسان۔ اب اس نے کیا کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی بدر کے قیدی آئے، عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا، وہ بھی قیدی ہو گئے۔ ان کا قد آور شخصیت ہے سیدنا عباس نبی پاک کے چچا، پورے مدینے میں ان کا کرتا پھٹ گیا تھا قید کرتے ہوئے غزوے کے اندر، تو ان کے کسی کا کرتا پورا نہیں آتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن ابی بھی بڑا قد آور جوان تھا، تو اس نے اپنا کرتا اس وقت عباس رضی اللہ عنہ کو پہنایا۔ جب اس کے یہ موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اے منافق ہے تے میرے تے احسان کر کے ٹر جے، لوگ آکھن دے نے میرے تے احسان کیتے سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں میرے چاچے تے احسان کیتا سی، میں کرتا اس کا واپس کر کے آخری دم کے اندر اس کو اپنا کرتا دے کے اس کا احسان میں چکا کے جا رہا ہوں، میرے اوپر میرے چچے پہ کوئی احسان نہ لے کے جائے۔ کھڑے ہوئے اس کے لیے استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے لیے استغفار کریں گے؟ لا تستغفر لہ، یا رسول اللہ میں کہتا ہوں اس کے لیے استغفار نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں جاتا ہوں، میرا کیا جاتا ہے، میں اللہ سے مانگوں گا اللہ اس کو معاف کر دے۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ اس کے لیے استغفار نہیں کریں۔ اتنا آپ کو ستایا، اتنی تکلیفیں دی، منافق آدمی تھا، اسلام کی جڑیں کاٹتا رہا، آپ اس کے لیے استغفار کریں؟ عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ عمر نے مشورہ دیا، نبی پاک چل پڑے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم او لم تستغفر لہم، اگر اے میرے پیارے حبیب آپ کن کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اس منافق کو یا منافقین کو میں نے معاف نہیں کرنا آپ کے استغفار کے باوجود۔ عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اب تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نرم دل، فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، آپ کرو یا نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صریح آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی منافقوں میں سے مر جائے، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اس کی قبر کے اوپر کھڑا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ دیے۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر ابن خطاب بڑے علم والے، بڑے علم والے، سبحان اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنا بچا ہوا علم عمر ابن خطاب کو عطا کیا۔ نیچے سے سپیکر بند کر دیں، نہیں یہ والا مائک بند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خواب کا واقعہ ہے کہ میں سو رہا تھا رات کو، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، میں نے اس دودھ کے پیالے کو پیا، سیر ہو کے پیا، حتیٰ کہ مجھے لگا کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باقی بچا میرے پاس عمر کھڑے تھے، میں نے ان کو دے دیا۔ یہ خواب تھی۔ صحابہ نے فرمایا فما اولتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی؟ آپ نے فرمایا العلم، کہ میں دودھ پی رہا تھا، وہ پیالہ علم کے، وہ جو دودھ کا پیالہ تھا وہ علم کا پیالہ تھا، علم کا برتن تھا، میں نے جی بھر کے پیا، اور جو باقی بچ گیا اس پیالے کے اندر جو علم کا پیالہ تھا، میں نے اپنی باقی بچا ہوا اپنا جھوٹا دودھ، اپنا بچا ہوا دودھ، اپنا پیا ہوا دودھ، اور اپنے بعد وہ بتایا علم میں نے عمر ابن خطاب کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنا علم، اپنا جھوٹا دودھ، اپنا پیا ہوا دودھ، یعنی وہ علم تھا، دودھ سے مراد علم تھا، وہ میں نے عمر ابن خطاب کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا کہ یعرضون الناس یعرضون علی وعلیہم قمص،
کہ لوگ میرے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے میری امت کے لوگ، میرے صحابہ مجھ پر پیش کیے جا رہے ہیں. انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص اس کی چھاتی تک ہے، کسی کی اس سے نیچے، کسی کی ناف تک، کوئی کسی کی گھٹنے تک. عمر ابن خطاب آئے تو ان کی قمیص زمین کے اوپر لگ رہی تھی، اتنا بڑی قمیص تھی، یجرہ، بہت بڑی قمیص جو زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک بہت بڑی قمیص پہنی ہوئی. سیدنا عمر ابن خطاب کے بارے میں جب فرمایا، صحابہ نے فرمایا فما اولتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا کی کہ کسی کی قمیص چھاتی تک، کسی کی ناف تک، کسی کی گھٹنے تک، کسی کی پاؤں تک، اور عمر کی قمیص اتنی لمبی اتنی بڑی، کیا مطلب؟ فرمایا الدین، الدین، اس سے مراد عمر کا دین ہے کہ عمر کا دین ایسا ہے جس نے اس کے صرف وجود کو ہی نہیں ڈھانپ رکھا. لباس ہوتا ہے جو وجود کو ڈھانپتا ہے، کسی کا دین یہاں تک، کسی کا یہاں تک. عمر ابن خطاب کو دیکھا، اس کا دین اس کے سارے جسم کو ڈھانپ کے زمین کے اوپر لوگوں کے لیے ایک طرح کی روشنی پھیلا رہا تھا، نور پھیلا رہا تھا. عمر کا دین بہت بڑا ہے، عمر کا دین بہت زیادہ ہے، باقی لوگوں سے زیادہ ہے. ایک اور بات سنیں جی، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین تھیں، بچیاں تھیں. تو جب سیدنا عمر ابن خطاب آئے تو ڈر کے نسیاں بیبیاں ساری. تو سیدنا عمر ابن خطاب بڑے غصے ہوئے. انہوں نے کہا او تمہارا کی پنجابی کہندے تہاڈا ککھ نہ رہے، او میرے کول ڈردیاں جے تے نبی پاک تو نہیں جے ڈردیاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا یہ حق بنتا ہے کہ یہ تجھ سے ڈریں. تو عمر رضی اللہ عنہ کا روب اور دبدبہ بڑا تھا، اور یہ روب اور دبدبہ نیگیٹو پوائنٹ میں نہیں ہے. کئی بندہ کہے جی اچھا میں نے یہ دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، اپنے دین کے اندر، اپنی سیرت کے اندر، اپنے کردار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر صحابہ اور انبیاء جیسی کوئی سیرت نظر نہیں آتی. تو غصہ بڑا کرے دا بندہ، گھر غصہ، بچیاں نال غصہ، بیوی نال غصہ، شاگرداں نال غصہ، ہر بندے نال غصہ. انہیں کی یار غصہ نہ ہر ٹائم کریا کر، تیرے اندر جلال ہی رہندا ہے. تے کو پتہ کی کہے گا؟ بڑا سونا جواب دے گا. کہتا ہے او حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے غصے والے سی نا. ماشاءاللہ بڑی گل یار تو لبھی ہے، مینوں تے سمجھ ہی نہیں آئی. 15-17 سال ہو گئے میں پڑھتے. حضرت عمر اپنا کردار دیکھو، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اپنی بول چال دیکھو، اپنا دین دیکھو. ہر بات غصہ چڑھ رہا ہے. بد اخلاق بندہ، بد اخلاق بندے میں نے دیکھے ہیں. او یار غصہ نہ کریا کرو، ٹھہر کے گل کریا کرو. کہندے تے حضرت عمر بھی تے بڑے غصے والے، تینوں پتہ ہی کیوں نہیں حضرت عمر غصے ہے؟ تو نے حضرت عمر ابن خطاب کے غصے کو بد اخلاقی سمجھا ہے. انہیں غصہ آتا تھا، جلال آتا تھا جب اللہ اور اس کے رسول کی کوئی مخالفت ہوتی تھی، ورنہ غصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر ابن خطاب کوئی بد اخلاق آدمی. نبی کریم نے سیدنا عمر کے بارے میں فرمایا اور یہ کائنات کے اندر تنہا ہستی ہے، کائنات کے اندر تنہا ہستی ہے انبیاء کے بعد. آپ نے فرمایا عمر تو وہ ہے ما لاقیک شیطان سالکن فجن الا سالکا فجن غیر فجک. عمر تو وہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر تو جا رہا ہو سامنے پہ اسی پک ڈنڈی اور رستے پہ اور سڑک پہ آگے سے شیطان آ رہا ہو، عمر تیرے ساتھ شیطان کا سامنا ہو جائے، شیطان کو جرت نہیں ہے کہ تیرا سامنا کر سکے. تجھے دیکھ کر شیطان اپنا رستہ تبدیل کر لیتا ہے. کائنات کے اندر واحد ہستی ہے، واحد ہستی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، یا خواب کا واقعہ ہے. آپ نے فرمایا میں نہ ایک محل میں داخل ہوا، مجھے دکھایا گیا، وہاں پر ایک لڑکی تھی، زوجہ تھی، جنت کی بیوی تھی. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو فرشتوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے مرید، آپ کے ساتھی عمر ابن خطاب کا محل ہے. کہتے ہیں میں اس میں داخل ہونے لگا، رسول اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں عمر پھر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. سیدنا عمر رونے لگ گئے. فبکا عمر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ کا اغارو، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟
آپ تو اندر جاتے، میرا محل دیکھ کے آتے، مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی جنت کی بشارت دے دی، بلکہ صرف بشارت زمین پہ بیٹھ کے نہیں دی، بلکہ معراج میں عمر ابن خطاب کا جنت میں محل اور ان کی جنت کی جو زوجہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر آئے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب السابقون الاولون میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی جتنی موافقت، جبریل کی جتنی موافقت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے اتنی کسی نے نہیں کی۔ آخری گل، ایک منٹ وچ ایک گل دا جواب، تسی 10 سال لگے رہے ہو، اسی ایک منٹ جواب دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ بات کی کہ ابو بکر و عمر غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، کیا غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور یہ تمام صحابہ کا ہے، ہاں باقی صحابہ کچھ تتر بتر ہوئے اور اللہ نے انہوں نے بھی معاف کر دیتا، ان کو بھی معاف کر دیا، لیکن یہ بات صرف بخاری میں موجود ہے کہ غزوہ احد کے خوف اور جو ایک اچانک حادثہ نمودار ہوا، جو صورتحال پلٹی ایک دفعہ غزوے کی، تو اس میں جو لوگ بھاگ گئے تھے اس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں نہیں تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے تھے۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے عمر ابن خطاب۔ ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے محبت، ان سے دین سیکھنا ہے ہم نے اور ان سے محبت کرنی ہے۔ اگر کسی بھی صحابی، میں بار بار ہر خطبے کے آخر میں کہتا ہوں، کسی صحابی، کسی اہل بیت، کسی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر میل ہے تو بھائی چاند پہ تھوکنے سے چاند کو کچھ نہیں ہوگا۔ اپنا چہرہ گندا کرنے، اپنا ایمان خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے، آپ کے تمام اہل بیت سے، آپ کے تمام صحابہ سے سچی محبت ہو، ہم اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ان کے زمرے کے اندر شامل فرما دے۔ والنجم إذا غوى